اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام وابناء الحسین وجداء الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین اللہم نعلت اللہ وآباء الحسین درود سیدنا مولانا محمد والے دعا ہے آل محمد کے عظیم تر خدا کے آگے شہزادی کونین کے صدقے ہمارے آقا دو جہان کے صدقے جو لوگ محفل میں تشریف فرما ہیں ان کی نیک حاجات پوری ہوں اور بانیان محفل ان کے رزق بخت عزت میں اضافہ ہو ہمارا سب کا یا چل آیا اور نیک تمنا جو دل میں لے کے بیٹھے ہیں واسطہ ہے حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو کا اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے قرآن کی آیت ہے سورہ صف کی اس کا ترجمہ پڑھنے لگا ہوں اللہ فرما رہا ہے کہ میں توجہ ہے یہ جتنے وہ بیبیاں بیٹھی ہیں اگر مہربانی کریں یہاں آ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا دور بیٹھنے سے یعنی کہ شیطان دور بھاگتا ہے محفل سے اگر کوئی شیطان ہے تو وہ دور رہے اگر کوئی رحمان کا ماننے والا ہے تو یہاں آ جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ الکافرون میں اپنے نور کو قیا انجام تک پہنچاؤں گا چاہے کافر برا مانے اپنی منہ کی پھونک سے میرے نور کو کچھ لوگ بجھانا چاہتے ہیں کچھ لوگ بجھانا چاہتے ہیں یہ جب ہم پھونک کا تصور ذہن میں لیں تو ایک تصویر ہمارے آنکھوں میں آتی ہے جو چراغ کی ہے پھونک کا چراغ یہ تصویر بنتی ہے وہ چراغ کی ہے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو خدا سے پوچھیں اگر خدا نہ بتائے تو رسالت ماپ سے پوچھا جاتا ہے کہ خدا نے بتایا نہیں کہ چراغ ہے کیا ہم نے محمد مصطفیٰ سے پوچھا کہ یہ چراغ ہے کیا محمد نے فرمایا کہ چراغ ہے حسین چراغ کیا ہے حسین اگر چراغ حسین ہے کیا کہنے تیری بادشاہت کے اے مولا حسین اتنے لنگر خانے کسی کے نہیں جتنے تیرے ہیں بڑے سے بڑا بادشاہ ہے کوئی بہت امیر ہے چاہے جس ملک کا بادشاہ ہے
جس جہاں کا بادشاہ ہے اتنے نوکر کسی کے نہیں جتنے تیرے ہیں. لنگر ہر کوئی پکاتا ہے, ہر کوئی پکاتا ہے. میرا پیر بھائی کھائے, ہم کھائیں, ہمارے اپنے کھائیں. یہ واحد لنگر حسین ہے جس میں نہ کوئی ذات دیکھی جاتی ہے. چاہے کوئی سکھ کھائے, چاہے کوئی عیسائی کھائے, چاہے کوئی مسلمان کھائے, ارے کائنات میں ایسے رزق یا خدا تقسیم کرتا ہے یا حسین. کائنات میں یا رزق ایسے خدا تقسیم کرتا ہے یا حسین. جناب حسین اس مذہب اسلام میں اتنے ضروری ہیں. اس ضروری کو سمجھنا ہے کہ جناب حر کے پاس تمام اسلام تھا, حسین نہیں تھا. جناب حر کے پاس تمام اسلام تھا, روزے تھی, نمازیں تھی, حج تھی, کیا نہیں تھا؟ حسین نہیں تھا. حسین کتنا ضروری ہے اس مذہب اسلام میں کہ اگر حسین نہیں تھا تو وہ حر تھا, جب حسین ہو گیا تو وہ حر علیہ السلام ہو گیا. ماشاءاللہ. تو وہ حر علیہ السلام ہو گیا. اگر حسین اتنا ضروری ہے اس مذہب اسلام میں تو پھر اس کی قتل کی وجہ کیا تھی؟ قتل حسین کی وجہ کیا تھی؟ قتل حسین تلاش کرنا اتنا مشکل نہیں, اس کی ویریفیکیشن تحقیق کرنا بہت آسان ہے. آؤ ذرا مکہ چلتے ہیں. حسین کا دشمن کون؟ یزید. بے شمار یزید. یزید کا آبائی شہر کون؟ یہ موضوع میں نے اس لیے لیا کہ آج کے دور حال میں اس موضوع کی ضرورت ہے. محفلیں ہر کوئی پڑھتا ہے, حضور کی آمد ہر کوئی پڑھتا ہے, یہ پورا مہینہ حضور کی آمد کا ہے, لیکن اس حاضر دور میں یہ بات کرنا ضروری ہے کیونکہ مجھے حکم ہوا ہے آقا السلام کا ابھی بیٹھے بیٹھے کہ میں پڑھ بتا میرا نواسا سچا ہے یا وہ. یزید دشمن ہے حسین کا. آؤ مکہ چلتے ہیں, دیکھتے ہیں. مکہ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ یزید کا بھی آبائی شہر مکہ ہے اور حسین کا بھی آبائی شہر مکہ ہے. مکہ چل کے دیکھتے ہیں آپس میں دشمنی کیا تھی. جب مکہ پہنچے ہم نے تاریخ اسلام سے پوچھا کہ آپس میں دشمنی کیا ہے, تو تاریخ اسلام کہتی ہے نہ یزید کی نہ حسین کی آپس میں کوئی دشمنی نہیں. اچھا تو پھر جنگ کیا تھی؟ کہا یزید کا باپ اور حسین کا باپ بھی جنگ لڑ چکے ہیں. معاویہ اور امیر المومنین علی بھی جنگ لڑ چکے ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں. پوچھا صرف یہ نہیں, یزید کا دادا اور حسین کا دادا بھی اختلاف رکھتے ہیں. میں نے کہا یہی رک جاؤ, ذرا پوچھے تو صحیح حسین کا دادا اور یزید کا دادا آپس میں اختلاف کیا رکھتے ہیں. تو پتا چلا کہ یہ تاریخ نے کہا کہ ہم پر یہ داغ کالا ضرور ہے, لیکن پاک حسین کا دادا اور اس یزید کے دادے میں اختلاف کی وجہ محمد ہے. ہم نے کہا محمد جیسی شخصیت اور اختلاف میں وجہ. کہا یزید کا دادا اسے مارنا چاہتا تھا اور حسین کا دادا اسے بچانا چاہتا تھا. یزید کا دادا ہے کون؟ ابو سفیان. اور حسین کا دادا ہے کون؟ ابو طالب. ابو طالب بچانا چاہتا ہے, ابو سفیان مارنا چاہتا ہے.
اب جو لوگ کہتے ہیں 40 سال بعد نبی بنا، 40 سال بابا جی 40 سال بعد نبی بنا، نبی وہ پہلے بھی تھا۔ خطیب میں تب بھی تھا جب یہاں پہنچا، خطیب میں تب بھی تھا جب میں یہاں پہنچا، اب ممبر سے اظہار کر رہا ہوں، نبی وہ تب بھی تھا جب گھر تھا۔ اللہ کی آواز آئی، اے محمد، 40 سال بعد اللہ کی آواز ہے، اے محمد اپنے رشتہ داروں کو لو اور اس گھر میں آ جاؤ، میری توحید کی باتیں کرو، میری بات ہے توحید کی، ہو کہاں رہی ہے؟ مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ اور پوچھ اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں۔ تو جب اللہ کا اپنا گھر موجود تھا تو پھر بات ابو طالب کے گھر کی، بات تھی توحید کی، بات تھی رسالت کی، بات تھی توحید کی، بات تھی رسالت کی، بات تھی اللہ کی، بات تھی محمد کی۔ اللہ کہتے ہیں نا یا رسول اللہ یہ تو وہی ہے جس نے ہمارا کلمہ نہیں پڑھنا، کیونکہ اللہ تو سب جانتا ہے، اس نے ہمارا کلمہ نہیں پڑھنا، اس کا احسان لینا کیوں ہے؟ اس کا احسان لینا کیوں ہے؟ تم کافروں کو ساتھ لے، کعبے کی دیوار کے ساتھ تکیہ لگا، میری بھی باتیں کر، اپنی بھی باتیں کر۔ ہم نے علماء کرام سے پوچھا جب اللہ کا اپنا گھر موجود تھا تو پھر دعوت ابو طالب کے گھر کیوں؟ تو دعوت ابو طالب کے گھر کیوں؟ علماء کرام نے فرمایا اللہ کے گھر میں بت تھے، اللہ کے گھر میں بت تھے، اللہ کے گھر میں بت تھے۔ ارے تو اندر سے مان گیا رحمان کے گھر میں بت ہے، عمران کے گھر میں بت نہیں، رحمان کے گھر میں بت ہے، عمران کے گھر میں بت نہیں ہے۔ یہی مثال یہی دیتے ہیں نا کہ جی بت تھے، کعبے میں بت تھے، تو کیا عمران کے گھر جو کافر ہے بت نہیں؟ نہیں، یہ پہلی دعوت تھی اسلام کی، اسلام کی پہلی دعوت۔ لنگر پکایا علی کے باپ نے، ابو طالب نے، یہ آتے کھاتے چلے جاتے۔ یہ جو ہم محفلیں کرتے ہیں نا اور لنگر رکھ لیتے ہیں کہ بعد میں بھی ملے گا، یہ آج بھی ملے گا آپ کو، بعد میں بھی، یہ بعد میں بھی ملے گا، تو یہ ہم نے مثال یہاں سے لی ہے۔ یہ آتے کھا کے چلے جاتے ہیں، یہ تجربہ حضرت ابو طالب نے ہمیں کر کے دکھا دیا کہ یہ آتے ہیں کھاتے ہیں نکل جاتے ہیں، زیادہ لنگر کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جب چوتھے دن ایسا ہوا نا تو پاک محمد مصطفیٰ چچا کے پاس آئے، چچا میری بات تو کوئی سنتا نہیں، تو لنگر مونج کیتی جانا ہے۔ آگے ابو طالب مسکرائے اور کہا اے محمد تیرے صدقہ کچھ نہیں ختم ہوتا۔ ابھی شک ہے ایمان ابو طالب پر، تیرا صدقہ کچھ نہیں ختم ہوتا، آج تو بات کر، آج کوئی نہیں جائے گا۔ جب کہا نا کہ آج کوئی نہیں جائے گا تو یہ تاریخ بتاتی ہے، میں نہیں، تاریخ طبری میں لکھا ہوا ہے، تاریخ بتا رہی ہے کہ کافر ابو جہل اور ابو لہب یہ دونوں بیٹھتے، ایک کونے پہ ابو جہل بیٹھتا، ایک کونے پہ ابو لہب بیٹھتا، آنکھ کا اشارہ ابو لہب ابو جہل کو کرتا، آدھے بندے وہ اٹھا لیتا، آدھے بندے علی کے باپ کی حکمت چیک کریں، ان کے درمیان میں کھڑا ہو گیا علی کا باپ، انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی، ایک ہاتھ ابو طالب نے ابو جہل کے کندھے پہ رکھا، ایک ہاتھ ابو لہب کے کندھے پہ رکھا، یہ اٹھنا چاہا، شور اٹھا، شور جب ہوا تو جناب ابو طالب نے کہا سکت،
سردار تھا. خاموش. یہ فطرت ہے انسان کی، جب ایک ٹائم میں غصہ آئے نا تو فوری ہنسی نہیں آتی. اتنی بات کی کہ ابو طالب کی چہرہ محمد میں نظر گئی. جھوم اٹھا علی کا باپ، خوشی سے کہتا کم یا سیدی و مولایا، اٹھو میرا سید، اٹھو میرا مولا، اور جو کہنا ہے آج کہہ دے، جو تیرے رب کی طرف سے آیا ہے. اتنا کہنا تھا ابو طالب کا. آواز قدرت آئی، اے ابو طالب تیرا تو پہلے ہی احسان تھا، تو نے آج ایک اور مجھ پر احسان کر دیا. تو نے میرے عبداللہ محمد عبداللہ کے یتیم